وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی سب ساتھی؟ خیریت سے؟ وقفے کے بعد کل اتوار تھا، جی کیسا گزرا ماشاء اللہ ویکینڈ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ اللہ تعالیٰ جی سب کو سلامت رکھے۔ تو شروع کریں جی پھر۔ جی تو کیسر بھائی ابھی میں تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتا ہوں، تو پھر مجھے لکھوا دیجیے گا ذرا نام۔ جی سر، اعوذ ٹھیک۔ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کیپٹن صاحب کے بعد ماہد بھائی ہیں، ٹھیک نعیم یوسف قریشی صاحب ہیں، ٹھیک حذیفہ طاہر ہیں، اچھا منصور اجاز صاحب ہیں، جی سجاد بھائی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک، سہیب بھائی ہیں، اور ضیاء اللہ ملک بھائی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ضیاء اللہ بھائی ہمارے ساتھ جلدی جلدی آ گئے، اللہ تعالیٰ جی ان کا آنا قبول فرمایا اور باقی کا بھی۔ آمین اچھا سر، جی ایسا کرتے ہیں کہ جہاں سے ہے نا یہ آیت نمبر 136، یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں ریویژن، ٹھیک ہے جی؟ جی قولو، ٹھیک۔ اس لیے کہ ذرا پتہ چل جائے گا سارا کہ بھی ایمان اللہ جو مطلوب ہے وہ اللہ طریقہ بتا رہا ہے یہاں، اور پھر یہود و نصارہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان سے بھی سوالات پوچھے گا، وہ بعد میں انشاءاللہ۔ تو کیپٹن صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو، میری بات سن رہے ہیں جی سر، جی؟ آپ دیکھیے اوپر، قولو آمنا باللہ، تم سب کہو ہم ایمان لائے اللہ پر۔ ویری گڈ، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یہ بن گئی بنیاد۔ مہد بھائی، وما انزل الینا، اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کی گئی۔ ٹھیک ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ سر قرآن پاک۔ قرآن مجید۔ اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسالت بذات خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر دونوں چیزیں، رسالت بھی ہے اور کتاب بھی ہے، لیکن زیادہ کیا لگتا ہے؟ کتاب، قرآن پاک مجید جی۔ جی سر۔ اب تیسری چیز جی نعیم بھائی بتائیں گے، وما انزل الی، اتنے تک ترجمہ کر لیں تو پھر آگے چلیں گے۔ اور جو نازل کی گئی، نہیں، پہلے کرنا ہے وما، اور اس اور چیز وہ پر چیز، بھی، وہ اس چیز پر جو نازل کی گئی، الی یا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، لمبا ہے ذرا جی، جو ابراہیم علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر ہاں نازل یہ بات جو الاسباط جو ہے نا، یہ ذرا اس کو کہا تھا میں نے کہ دیکھ لیجئے گا، اگر ان کی اولاد، ویسے کی کچھ طرف جگہ پر یہ ہیں۔ ترجمے بھی ہوئے ہیں، ان کا بھی کیا ہے لوگوں نے، جی لیکن اسباط یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہی کہتے ہیں، جی سر۔ اور اس کی اولاد اور ابو اس گانا کی اولادوں اور اس پر کی کر لیں۔ کل تو اس مندر کی بیٹھی بات، آواز جی مہد بھائی معذرت پلیز۔ چاہتے ہیں سر، آپ کنٹینیو کیجئے، میں نے بند کر دیا مائک ان کا۔ جی، اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد پر نازل کی گئی، یہ جناب تیسری چیز ہو گئی ایمان کی۔ آگے جناب نعیم بھائی بتائیں گے ہمیں، ساری نعیم بھائی نے بتا دیا، حذیفہ، وما اوتی النبیون من ربہ، سوری، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، آپ پہلے کریں گے وما کا ترجمہ۔ اور اس چیز پر بھی، ہاں یہ سارے ساتھی نوٹ کریں، اس لیے کہ آمنا اوپر جو ہے وہ فعل ہے ہر جمع کا جی،
اور اس چیز پر بھی، جی آگے پڑھیں، اوتیا موسیٰ وعیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام الف کے ساتھ آئے گا، کو دی گئی، ٹھیک ہے، تورات اور انجیل۔ آگے جناب منصور بھائی بتائیں گے، وما اوتی النبیون من ربہم، سجاد بھائی آپ کریں گے، وما اوتی النبیون من ربہم، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو تمام نبیوں کو بھی ان کے رب کی طرف سے۔ نہیں، ما جو ہے اس کا میں نے کہا کہ لنک اوپر جوڑ لیں گے آمنا کے ساتھ کہ ہم ایمان لائے، تو ما کا ترجمہ ہو جائے گا ان چیزوں پر بھی یا ان کتابوں پر بھی، جی، جو ان کتابوں کی جو تمام نبیوں پر نازل، نبیوں پر ان کے نبیوں کو رب کی دی طرف سے، گئیں، نبیوں کو بھی دی گئی ان کے رب کی طرف سے۔ ہاں جی، سب ساتھی نوٹ کریں جی، انزلہ اور اوتیا، انزلہ نازل کی گئی یا نازل کی گئیں، قرآن کے لیے نازل کی گئی ایک ہی ہے، اور باقی اگر ہے تو نازل کی گئیں ترجمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی یہ ہے کہ وما اوتیا، اور جو تمام نبیوں کو دی گئیں من ربہم، ترجمہ جی سجاد بھائی کیا کیا، ان کے رب کی طرف سے۔ رب کی طرف سے۔ سوئے بیٹا جی آپ کریں گے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، اور ہم فرق نہیں کرتے ان نبیوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، ہم کی ضمیر نبیوں کی طرف جا رہی ہے، بالکل جی ٹھیک ہے۔ اور شعیب بھائی کے بعد ضیاء اللہ بھائی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرمان بردار ہیں، وہ اسی کے ساتھ بتا دیں کس کے لیے، اللہ کے لیے، اسی اللہ کے ہاں، لیے اور فرمان ہم اسی اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، فرما بردار ہیں۔ وہی میم کا ذرا یہ پتہ چل جائے گا کہ والے ہم ترجمہ کرتے رہے ہیں، تو ماشاءاللہ جی یہ ہے جی طریقہ اسلام کا، مومن بننے کا، جی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے جی، کیپٹن صاحب بتائیں، فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر وہ سب ایمان لائیں، وہ کون ہے؟ بنی اسرائیل، یہود و بنی اسرائیل، نصارہ، جی جی، جی، اگر وہ ایمان لے آئیں یا ایمان لائیں، مہد بھائی، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی طرح جس طرح تم ایمان نہیں، لائے اس اب پر۔ نہیں، اب یہاں جس طرح نہیں کہنا، اسی طرح آمنتم بھی کے ساتھ ترجمہ سارے نوٹ کر لیں، اس چیز پر، جی، جس پر تم جس پر، اس چیز بلکہ پر کریں کہ، اور جی اگر وہ بھی ایمان لے آئیں، بمثل ما، اسی طرح، آمنتم بھی کا ترجمہ کر لیں، جس پر جس تم ایمان لائے، ما جی سر، آمنتم بھی، جس پر جس پر تم ایمان لائے۔ تم ایمان لائے۔ اب وہ اللہ ہے، رسالت ہے اس وقت کی، اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور باقی کتابیں ہیں، قرآن مجید اور اس سے پہلے کی کتابیں ہیں، نبیوں پر ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ماہد بھائی آپ ہی نوٹ کریں، تو بے شک تم ہدایت پاؤ گے۔ نہیں نا، نہتداؤ ہے جی، سر اہتداء، تو بے شک تو بے وہ شک وہ ہدایت وہ پاؤ ہدایت پا گئے۔ پا دوبارہ گئے۔ کچھ کو ذرا تسلسل میں پڑھیں گے تو میں ذرا تسلسل میں پڑھ دیتا ہوں۔ اگر وہ یہود و نصارہ بھی ایمان لے آئیں، جس طرح
जिस तरह ایمان لائے جس طرح تم اس کتاب اس پر ایمان لائے تو فقد اہتدوا تو بے شک وہ ہدایت پا گئے. ہو گئے. جی سر. جی آگے نعیم بھائی. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر اگر تم منہ میں پھیر لو. نہیں، یہاں میں نے بتایا تھا کہ تا جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، تا مظاہرے کا نہیں ہے، تے کا نہیں ہے. اس کا مطلب وَإِن تَوَلَّوْا. حذیفہ آپ ہیلپ کریں. اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا. ہاں، تولوا اگر انہوں نے منہ پھیر لیا. یہاں یہ ذات میں کہ واو الف ہے نا یہاں، کیوں جی؟ جی جی جی. واو الف تو یہ ماضی کا ہے، اور آگے ہے تولوا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا حذیفہ آپ کریں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. تو بے شک وہ بہت بڑی مخالفت میں ہیں. بے شک وہ یہود و نصارہ بہت بڑی مخالفت میں ہیں. اب وہ اتنی مخالفت میں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان کے پاس اس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں موجود تھیں. اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر کر کے تسلی دلا رہا ہے کہ رسول پاک کا جی چاہتا تھا کہ سارے لوگ ہی ایمان لے آئیں اور سارے ہی جنت کے اندر جائیں، میرا جو مشن ہے وہ پورا ہو. اب وہ مخالفت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دی. منصور بھائی، فاسا یکفیکہم اللہ، پہلے تو ترجمہ پورا کریں تو پھر ہم ایک ایک کا کریں گے. سجاد بھائی آپ کریں. جی سر. فاسا تو یکفیکہم اللہ. ٹھیک. تو ان قریب وہ اللہ تمہیں ان کے مقابلے میں کافی ہوگا. یہ تمہیں جو کہہ دیا نا، اس سے پھر تجھے. کا ترجمہ نہیں ہوا، یہ کم کا آ گیا. ہاں تجھے سر. ہاں تجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان قریب تجھے اللہ ان کے مقابلے میں کافی ہوگا. شعیب بھائی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ اللہ خوب سننے والا، بہت زیادہ خوب سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گلے کو ٹھیک کرے جی. سب سے کہیں جی آمین. آمین. اور وہ آمین. انتہائی سننے والا، بہت زیادہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ضیاء اللہ بھائی، صبغۃ اللہ ترجمہ. اللہ تعالیٰ کا رنگ. ہاں، اللہ کا رنگ. جی، اللہ کا رنگ. بہت ساری تشریحیں اس کی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے میں نے بتایا تھا کہ جس طریقے سے ایک بندہ سٹنڈ لفظ آتا ہے ایک دم دیکھ کے تو اس کے اوپر حیرانی کی انتہا ہے. اللہ کا رنگ، جی آگے کر لیں. اللہ کا رنگ، آگے پھر اللہ کے رنگ کی تشریح ہے تو وہ کیپٹن صاحب کریں گے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. اور کس کا نہیں، رنگ ومن کون. اور کون زیادہ خوبصورت ہے ہے اللہ کے رنگ سے. اللہ کے رنگ سے نہیں ہے، وہ پھر یہ ہوگا رنگ میں. جی. اور کون احسن من زیادہ خوبصورت ہے، سے من احسن زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہے، اللہ اللہ سے، صبغہ رنگ میں. جی تو رنگ یہاں ہو گیا جی. جی اب اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، یہ وہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ نے جو ہدایات دی ہیں اس کے مطابق انسان اپنے آپ کو بدل لے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہدایات وہ سارے ظاہر ہو جائیں کہ یہ بندہ
اگر بنیاد دیکھیں گے تو اللہ پر ایمان بھی لاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے جی، اور پھر جن جی پر اللہ نے کہا وہ ایمان بھی لاتا ہے، اور پھر دنیا میں جو اس کا برتاؤ ہے لوگوں کے ساتھ وہ بھی کس کے مطابق ہے جی؟ اللہ حضور کی کی مرضی، سنت کے مطابق. اس سے پہلے اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم اللہ اور کی ہدایات، اللہ کی آیات، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے مطابق ہے. یہ ہے بھائیو صبغۃ اللہ. اب اللہ تعالیٰ کو اللہ کا رنگ، اور کون زیادہ خوبصورت ہے اللہ سے جی زیادہ صبغہ رنگ میں. اب آگے جو سبمیشن ہے نعیم بھائی مہد بھائی بتائیں گے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. ویری گڈ، آپ نے کہا. اچھا، یہ جو عابد ہے اس سے عابدون آیا. اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے. تو یہ حذیفہ بتائیں گے. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. دوسرے لفظوں میں تو آگے سوال ہے، پوچھئے جی. اے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ. کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ جی اپنے منصور بھائی ہیں یا میرے خیال ہے نہیں، پچھلی دفعہ بھی نہیں آئے، تو سجاد بھائی کو دیکھیں. سجاد بھائی، جی سر. حالانکہ وَهُوَ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور حالانکہ وہ اللہ ہمارا رب اور تمہارا رب ہے. ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو آپ نے بھی ٹھیک کیا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہاں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی جی. صہیب، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کتنا لے کے آئے ہم اور کتنا لے کے آئے ہم، کتنا سچی اللہ کی عبادت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ نے کی. اور آگے ہے جناب، وَنَحْنُ ضیاء اللہ بھائی، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس اللہ کے لیے خالص عبادت کرنے والے ہیں. اور ہم اس اللہ کے لیے خالص عبادت کرنے والے ہیں. یہ جو ہے نا لفظ خالص، اس کو دیکھیے گا، یہ ہے لا الہ الا اللہ جی. ایسے ہی ہے جی، بے مخلص شک. خالص. اور ہم نے یہاں عہد کرنا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کریں گے. کیوں جی؟ جی. جی سر. انشاءاللہ. اچھا جی، اب آگے جناب آ رہا ہے، اور آج ہم نے سپارہ ختم کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، تھوڑا سا اوپر کریں گی. اب یہ لفظ آ رہا ہے ام. کیا لفظ ہے جی؟ ام. اب ام کے دو معنی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. ام کے ایک تو یہ ہے کہ آ کے بعد ام آ جائے تو یا، ام آ جائے تو اس کے معنی یا بھی ہیں اور کیا بھی ہیں. یا بھی اور کیا بھی ہے. کیا بھی. تو اب میں پہلے کرتا ہوں، آپ سنیے گا. ام تقولون، یا تم یہود و نصارہ کہتے ہو، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا. یہ پورا جملہ ہے. یا تم کہتے ہو، اب جا تم کہتے ہو، اس کو سوالیہ انداز میں پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھنے کی کوشش کی جی، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اوپر نظر رکھیں اور اسحاق علیہ السلام
اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولادیں پلس بات آ اور اس کی اولادیں اور اس کی اولادیں کانو ہودن او نصارا وہ تھے یہودی یا نصرانی. یہ کہ یہ جو نام تم لوگوں نے وہ یہود اور نصارہ کا دے دیا ہوا ہے تو کیا وہ یہودی تھے؟ جواب کیا آتا ہے نہیں، وہ بھائی؟ یہودی کیا نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے؟ نہیں نہیں سر، نہیں سر، اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے یہودی تھے؟ نہیں سر، نہیں بالکل سر۔ نہیں۔ نہیں جی. اور ان کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے آگے بیٹے اور ان کی اور اس یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، یہ تو تم نے خود اپنے پاس سے نام دے دیا ہوا ہے کہ ہم یہودی ہیں اور ہم نصارہ ہیں. اب میں سوال ویسے پوچھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں، وہ کون تھے اگر یہودی مسلمان. اور نصرانی؟ مسلمان. ہاں بالکل جی، وہ تھے مسلمان. یہاں میں آپ سے بھائیو یہ ضرور کروں گا، بتایا تھا کہ ہم قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں گے کہ جو عقیدہ، جو مسلک، جو دین یہ سمجھائے ہم اس کو اپنا دین مانیں گے. کیوں جی؟ جی انشاءاللہ. جی. ہمارے ہاں بھی ہیں مسلمان، لیکن جو ہمارے ہاں تفرقہ بازی ہے جی، کہ کوئی اپنا نام رکھا ہوا ہے، کوئی نام رکھا ہوا ہے، اور مسلک سارے ہو گئے، مساجد ہو گئے. صرف مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. پکی بات ہے نا؟ جی سر. پکی بات 100%. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی اس جگہ پہ ان سے یہ نہ پوچھتا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، جو تم نے خود کر لیا. میں پھر کہوں گا کہ سورہ حج آیت نمبر 73 اس کو ضرور پڑھیں اس کے ملا کے کہ بھی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہوا ہے، اور اس میں ہے کہ پہلی کتابوں میں بھی اور اس قرآن مجید میں بھی وہاں دونوں چیزیں ہیں جی. جی سر. جی آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. اب سوال ہے انتم عالم ام آ رہا ہے، وہی اوپر والا ام اللہ، وہ جو جزم تھی ملانے کی وجہ سے وہ زیر کے اندر جزم بتایا کہ آخری چیز ہوتی ہے ساکن، اور اس سے اوپر زیر ہوتی ہے، زیر کے اوپر زبر ہوتی ہے، زبر کے اوپر پیش ہوتا ہے. یہ ترتیب ہے اعراب کی. کہہ دیجئے کہ کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو. ہاں. اب یہاں اس میں فاعل بھی ہے، اسی کا ترجمہ کیا تم زیادہ جاننے والے ہو، یہ ترجمہ عالم. اور عمومی طور پر ویسے عالموں کے ساتھ با جب آتا ہے تو ہم والا کرتے ہیں جی. ام اللہ، یا اللہ سبحانہ و تعالی. سمجھ آ گئی جی؟ جی جی سر. کون زیادہ جاننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اب اللہ کہتا ہے کہ بھئی اپنا نام مسلمان رکھو. کیوں جی؟ جی جی. ہاں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اور تم کہتے ہو نہیں ہم یہود اور نصارہ ہیں، اور جو یہودی ہو گیا، نصرانی ہو گیا، وہ ہدایت پا گیا. پہلے ہم نے یہاں تک پڑھتے ہیں جی، اور آگے پھر آگے شہادت جو ہے کتمان شہادت، شہادت کو چھپانا جی، کہ جو کتاب کے اندر موجود ہے اس میں سے یہ الفاظ نہ بتانا لوگوں کو. مثلا میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ حج آیت نمبر کیا بتایا؟ 73. 73. میں نے آپ کو کہا کہ آپ وہ پڑھ لیں جی. اگر میں چھپا لیتا ہوں اس کو یا اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو مجھے بتائیے قرآن مجید کی ایک آیت کا تو میں نے انکار کر دیا نا. کیوں جی؟ جی جی. بے شک. جی سر. ہاں، یہ ہم اپنے اوپر لا رہے ہیں. لیکن یہاں کتمان شہادہ یہود کے بارے میں آئے گا، وہ ہم ابھی بعد میں پڑھیں گے. ام تقولون، اوپر سے ہم کر رہے ہیں جی ام تقولون. اب کیا کرنا ہے یا کرنا ہے، پہلے اس کو دیکھ لیں. سر اگر سوالیہ ہے تو کیا ہی کر لیتے ہیں، اور کہہ رہے باقی ہیں جی سوال کے طور پہ جی ٹھیک کیا ہے سر، جیسے مرضی آپ کی.
जैसे मर्जी। अच्छा, जी वैसे तो यह है कि या अगर करें और सवालिया अंदाज में पढ़ लें जी, जी 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 ज्यादा, ये ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि जितने भी हमारे मुतरजम पहले हैं, किसी ने मतलब कि 2-3 ने क्या किया है, बाकी ने क्या किया है, या जी जी, ठीक है। या ठीक है सर। जी। तो अम तकूलून, तर्जमा आप करें। या तुम कहते या हो, तुम कहते हो, या तुम कहते हो, कौन है तुम? यहूद बनी यहूदो इसराइल। नसारा, बनी इसराइल, बिल्कुल बनी जी, इसराइल। यहूदो नसारा आप इसका हैं, या तुम कहते हो जी। इन इब्राहीम, बेशक बेशक इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम व इस्माईल, और इस्माइल और अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम व इसहाक, और इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम और अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम व याकूब, और और याकूब याकूब अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम। अब सबके नाम तो नहीं लिए जा सकते, तो वल असबात, और और उसकी उनकी औलाद औलादें और उसकी औलादें, और उसकी और औलादे औलादें औलादें, कानू, कानू थी थे, वो थे थे थे, जी, वो थे, ठीक है, वेरी गुड, वो वो थे थे हुदन औ नसारा, यहूदी यहूदी या या यहूदी नसरानी। या नसरानी। यहूदी या नसरानी। तो जवाब इसका है कि ना वो यहूदी थे, या वो नसरानी थे, वो मुसलमान थे। अच्छा जी, कुल, तर्जमा करें जी। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम नबी आप कह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दीजिए, कह दीजिए, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, आ अंतुम आलमु, क्या तुम ज्यादा तुम जानते हो? जानते हो, क्या तुम ज्यादा जानते हो? ये मैंने बताया था कि ज्यादा जानने वाले भी है, ज्यादा जानते हो, दोनों में से आप तर्जमा कर रहे हैं, क्या तुम ज्यादा जानते हो। ये कैसे बना? आलिमा या अलमू से अलीम है, तो उससे बना आलमू, इसमें तफदील आता है, क्या तुम ज्यादा जानते हो अमिल्लाह, अल्लाह के या बारे में। अल्लाह से। या नहीं जी, अल्लाह ना ना ना, या अल्लाह या ताला, अल्लाहू है, अल्लाह के ऊपर है ये, यही तो चीजें है, जबर और पेश वाला, या अल्लाह ताला। आप जो आप या या अल्लाह बताएं अल्लाह, कौन ताला, ज्यादा जानता है, कि जानने वाला अल्लाह है? ताला, अल्लाह अल्लाह ताला। ताला। अल्लाह या ताला अल्लाह। ने कहा है कि नहीं, वो यहूदी नहीं थे, नसरानी नहीं थे, लिहाजा अल्लाह ताला बता रहा है कि अल्लाह की किताब तुम्हारे पास मौजूद है। और वो कौन सी किताब थी उनके पास जी? तुरात, तौरात, जल्दी जल्दी, तौरात। तो और नसारा के पास कौन सी थी? इंजील, इंजील। अंजील, और उस किस जुबान में वो थी? इब्रानी जुबान इब्रानी में, इब्रानी। इब्रानी जुबान में जी थी वो। और उसी के अंदर उन्होंने तहरीफ जो थी वो भी कर दी थी, तो लिहाजा वो पढ़ते थे, तो मक्का के लोग, तो मदीना के लोग तो अरब थे, वो अरबी जानते थे। लिहाजा जैसे हम इस अरबी को उर्दू के अंदर तराजम कर रहे हैं जी, जी तो जो अरबी जानने वाला है, वो अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किसी बात को छुपाना चाहता है, तो मुजरम बनना चाहता है, तो बने। ऐसे ही जो तौरात थी और इंजील थी, उसके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की निशानियां मौजूद थीं। जी और बाकायदा हदीस के अंदर आता है कि वो हजरत अब्दुल्ला बिन, कौन सबसे पहले थे ईमान लाए थे? अब्दुल्ला बिन, जल्दी सलाम, जल्दी, अब्दुल्ला बिन सलाम। सलाम जी। अब्दुल्ला बिन उन्होंने कहा, सलाम वो कहते थे, ईमान ले आए ना, तो जब भी होता था वो कहते थे किताब लाओ। तो एक हदीस के अंदर आता है कि वो किसी चीज के बारे में, रजम के बारे में या बाकी चीजें में, उन्होंने उसके ऊपर हाथ रख लिया कि भाई ये पढ़े नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि इन्हें कहीं हाथ खोले जी। तो जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सुहाबा को कहा था कि तुम जाओ और जाके इनकी इब्रानी जुबान सीखो जी। तो वो क्या होगा, वो नीचे लिखा हुआ था कि संसार करो इस औरत को, वहां मुख्तरन मैं बता रहा हूँ, वरना वक्त काफी लग जाएगा जी। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो कातमा का मतलब होता है छुपाया, मैं तर्जमा करने लगा हूँ, वमन अज़लमु, यहाँ सवाल फिर है, और कौन कौन ज्यादा जालिम है, मिन, अब ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, कौन ज्यादा के अंदर वो कंपैरेटिव आ जाता है जी, कौन ज्यादा जालिम है, मन कातमा, जिसने छुपाया, शहादतन, गवाही को,
عندہو جو اس کے پاس ہے، کہاں سے؟ من اللہ، اللہ کے پاس اللہ سے، اللہ کے طرف سے پاس سے۔ جی اللہ کی طرف سے، بالکل ٹھیک ہو گیا جی، جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہے، اس نے اس کو چھپا لیا۔ اور یہاں کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں، کہ کعبہ جو ہے وہ بدلے گا، یہ بھی تھا اس کے اندر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کے اوپر وہی الفاظ جو یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے منہ کے اندر رکھ دے گا۔ یہ کچھ تراجم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم اللہ کو سمجھ رہے ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ جانتا نہیں ہے؟ اب یہ پہلے 2 دفعہ آ چکا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ترجمہ جلدی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ اور ہرگز اللہ تعالیٰ اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہرگز ہے غافل نہیں ہے۔ کہ جو تم لیکن عمل بجائے کہ کرتے ہو۔ ماں کے بعد بتایا تھا کہ با آئے، ہرگز تو پھر سر ماں کا ہرگز، ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں ہے۔ اور جی اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے اما ان چیزوں سے، یا اس چیز سے، زیادہ ہیں تعملون، تو ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب پڑھیں جی میرے ساتھ، ومن اظلم، اور اور کون شخص کون زیادہ کون ظالم ہے ظالم ہے؟ اور کون اس سے زیادہ زیادہ ظالم ہے، ظالم ہے ممن، جی جو اس سے اس کو اس چھپائے، شخص سے، نہیں اس شخص سے کہے نا، اس شخص سے اس قطع شخص سے شہادتن، جس نے جو چھپائے جس نے گواہی گواہی کو، جس نے گواہی کو چھپایا، عندہ، جو جو اس اس کے کے پاس پاس ہے جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ اللہ کی سے، طرف سے، اللہ کی طرف سے، وَمَا اللہ کی اللَّهُ بِغَافِلٍ، جلدی جلدی، اور اور نہیں اللہ تعالیٰ اللہ ہرگز ہرگز غافل اور نہیں ہے نہیں ان اللہ چیزوں سے جو سبحانہ تم کرتے وتعالی، اللہ تعالی ہرگز غافل نہیں ہے اما تعملون، ان اس چیزوں چیز سے سے جو تم عمل کرتے ہو۔ جو اچھا تم جی، اب عمل یہ کرتے آیت ہو۔ پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹائم کتنا ہے جی؟ 1 منٹ، نہیں سر 7 ابھی منٹ ہے 5 سر منٹ ہمارے ہے، 6 7 منٹ منٹ ہے۔ ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ نے تو میرا خون بڑھا دیا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ بھائیو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ اس وقت بھی، اگر کوئی، میں سب کو نہیں کہتا ہوں، لیکن لوگ جو ہیں وہ جو اہل اقتدار ہوتے ہیں، پاورفل لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے جا کے، اب میں کیا کہوں، واقعی کتمان شہادت کرتے ہیں۔ یہ لفظ کتمان شہادت، کتمان کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی کو، کہ جس کو وہ خود دیکھ رہے ہوں قرآن مجید کے اندر جی، اور جی گواہ ہوں کہ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں قرآن مجید میں، لیکن دوسرے کو پتہ نہ ہو، عامت الناس کو، اور وہ اس کو چھپا لیں، تو وہ اسی زمرے میں ڈالیں گے یا کسی اور جگہ پہ ڈالیں گے؟ اسی میں ڈالیں گے۔ بندر میں ڈالیں گے۔ بالکل، اپنے اوپر تنقید کرنا، اپنا جائزہ لینا دنیا کے اندر کامیابی کی نشانی ہے جی۔ تو اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے ایک لفظ کو بھی نہ چھپائیں، بے شک وہ میرے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو۔ کیا خیال ہے؟ جی بے جی سر، شک۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم وہی الفاظ کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا تعلق ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں کے ساتھ ہے، خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ نسبت، اب یہ پرانی جو پہلے آیت پڑھی تھی یہ دوبارہ آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک بار بھی کہہ دے تو وہ کافی۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری بار بتا رہا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ نسبت یہ اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی۔ کیوں جی؟ جی 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 سر، اب اس کی تفصیل پہ جانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بھی کہا کہ میرے ساتھ تمہاری نسبت کام نہیں آئے گی، جو کچھ مانگنا ہے دنیا کے اندر مانگ لو، قیامت کے دن تمہارے اعمال تمہارے ہونے ہیں، میرے اعمال میرے ہونے ہیں۔ ایسا ہی ہے جی۔ بے شک۔ جی سر، اب ان یہود کے بارے میں، تل کا اب میں نے پڑھانا نہیں، یہ اس کی ریویژن ہے۔ تل کا امتن،
یہ ایک یہ ایک گروہ ہے، یہ امت یہ تھی۔ ایک امت تھی. اچھا میں پہلے پڑھتا ہوں. تل کا امتن، یہ ایک امت تھی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء تھے ان کا گروپ، اس کو امہ کہا. یہ ایک امت تھی قد خلت، جو گزر چکی. یہ ہم نے پہلے ترجمہ کیا تھا جی. گزر جی خلط امہ ہے نا، مؤنث ہے، وقت کم ہے. خلط اس وجہ سے آیا، تو میں نے کہا خلا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو الگ ملنا اور ایک گزر جانا. تو یہاں یہ ہے کہ قد خلط، جو گزر چکی. لہا ما کسبت، اس امت کے لیے ہے جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم نے کمایا ہوگا. آگے بتاؤں گا میں کہ کیوں میں کمایا ہوگا، یہ مستقبل کے لیے بھی ماضی آتا ہے جی. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں، کانو یعملون، وہ جو وہ عمل کرتے رہے. ٹھیک ہے جی. جی اب میرے ساتھ تل کا امتن، ترجمہ یہ ایک امت یہ ایک امت تھی یہ ایک امت تھی قد خلت، جو جو گزر گزر چکی. جو گزر چکی. بالکل، جو گزر چکی ہے کر لیں. قد بڑا زبردست ترجمہ ہوگا کہ ماضی کے ساتھ قد آ جائے تو یہ ہیز اور ہیو کے معنی میں آتا ہے. جی 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 اوکے جی. تو یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے. لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا. اس کے لیے ہوگا، قیامت کا کر لیتے ہیں نا، اس کے لیے ہوگا کر لیتے ہیں، اس کے لیے ہوگا جو اس نے کمایا، اس امت نے کمایا. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے لیے سے یہاں ہوگا بھی کر لیں، تمہارے لیے ہوگا ما کسبتم، جو جو کچھ تم نے تم کمایا. کمایا ہوگا. جو تم نے کمایا. ٹھیک ہے جی، کمایا ہوگا نہیں، جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اما کانوا یعملون، اس اس چیز کے چیز بارے کا میں جو جو تم کر سکتے. بارے میں جو تم کرتے تھے. نہیں جو وہ عمل کر، تم نہیں ہے، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے وہ عمل رہے. کرتے. ٹھیک ہے جی. اور جی یہاں میں ایک صرف یاد دہانی کراؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، تم میرے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے، نہ تمہارا باپ، نہ تمہارا قبیلہ، نہ تمہاری بیویاں، نہ تمہارے باپ، کچھ کام نہیں آئیں گے، اکیلے آؤ گے. کیوں جی؟ تو یہاں تو امت کی بات ہے کہ جس کے ساتھ نسبت کی انہوں نے بات کی، کہا یہ کام نہیں آئے گی. اچھا جی جلدی جلدی ذرا آپ نیچے کریں، میں ریویژن کروا دوں جی. ام تقولون، جی یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھے. قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا جاننے والے ہو. ہم نے کہا کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ سبحانہ و تعالی. ہم جواب دیں گے جی اللہ زیادہ جاننے والا ہے جی. ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، کتم شہادتا عندہ، جس نے گواہی کو چھپایا جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو. تلک امتن، جی یہ ایک امت تھی. امت تھی، قد خلت، جو گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہوگا جو اس امت نے کمایا. والا